السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرعید کے آنے میں 2-4 روز باقی ہیں۔ بقرعید کے دنوں میں ایک بڑی عجیب و غریب حرکت، بلکہ یوں کہیے کہ گندی حرکت جو مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے، اور جس کو دیکھ کر دل پر بڑا برا اثر پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور غیر مسلم بھائیوں پر بھی اس کا بڑا غلط اثر جاتا ہے، غلط امپیکٹ پڑتا ہے۔ وہ ہے ہماری صفائی ستھرائی پر توجہ نہ دینے کی عادت۔ ہم جانور قربان کرتے ہیں اور جانور کے اندر جو گندگیاں نکلتی ہیں وہ ہم ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، اور عید کے دن ایک عجیب و غریب جو ہے بدبو اور ایک عجیب و غریب جو ہے گندگی کا ماحول ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو صفائی پر، صاف ستھرائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی تاکید ہے صفائی کی، پاکی کی اور صفائی ستھرائی کی۔ اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اس کو ایمان میں داخل سمجھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایمان والا گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہم عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں کہ جو جانور کا پیٹھا ہوتا ہے اور اس طرح کی جو گندی چیزیں جانور کی ہوتی ہیں ان کو ہم نالوں میں ڈال دیتے ہیں۔ گوشت جو خراب ہو جاتا ہے یا جانور کے جو وہ اعضاء ہوتے ہیں، وہ حصے ہوتے ہیں جو کھانے میں نہیں آتے ہیں، وہ ہم نالوں میں ڈال دیتے ہیں اور ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب جو ہے بدبو پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے قریب میں جہاں کوئی نالا ہو تو آپ دیکھیے عید کے 1-2 دن کے بعد ایسی سڑان اور بدبو پیدا ہوتی ہے، پھیلتی ہے کہ بس آدمی جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، برداشت کے باہر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بقرعید کا موقع جس طرح قربانی کا موقع ہے، اسی طرح صفائی ستھرائی پر دھیان دینے کا بھی موقع ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے قربانی کر لی تو کام ہو گیا، ہمیں اسلام کی تمام تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ایسے موقع پر جبکہ جانوروں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس میں کچھ گندی چیزیں بھی نکل رہی ہیں اور پیٹھا وغیرہ نکل رہا ہے، ایسے موقع پر یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ جانور کی گندی چیزیں ہم قصائی کو بالکل بھی نہ دیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ قصائی کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے تم اس کو جا کے کوڑے دان میں ڈال دینا، لیکن قصائی جو ہے اس کو لے تو جاتا ہے لیکن ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، غلط جگہوں پر پھینک دیتا ہے، پبلک مقامات پر پھینک دیتا ہے۔ تو قصائیوں کو نہ دیں۔ پھر کیا کریں؟ یا تو اپنے گھر میں جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کا گندا میٹیریل خود اپنے ہاتھ سے لے کر جائیں اور ایسی جگہوں پر ڈال کر آئیں جو کوڑوں کے لیے خاص ہوتی ہے، جو کوڑے دان ہوتے ہیں۔ بلکہ اب تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نگر نگم کی طرف سے جگہ جگہ گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں شہروں میں، تو وہاں جا کے جو ہے ان گندگیوں کو پھینک کر آئیں، خود یہ کام کریں اور اس کو ثواب سمجھیں۔ بھائی یہ مطلب صرف جانور ہم نے قربان کر دیا اور ہم جو ہے سرخرو ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو بھی اس موقع پر ہم کوئی کام کریں، صفائی کا دھیان رکھیں اور اس طرح کی گندگیوں سے بچائیں سماج کو، معاشرے کو، تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو اس کو ہم اپنے لیے ثواب کا کام سمجھ کر خود ہم یہ کام کریں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی جانور کو ذبح کروائیں تو کوشش کریں کہ کوئی کچی جگہ تلاش کر لیں، یا ہمارے گھر میں اگر کوئی کچی جگہ ہے یا قریب میں کوئی کچی جگہ ہے جہاں مٹی ہے تو مٹی کھود کر تھوڑا سا گڑھا بنا کر وہاں اس کا خون جانا چاہیے۔ نالوں میں خون بہانا یہ مناسب نہیں ہے، تو جانور کے ذبح کرتے وقت جو ہے اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خون جو بہے وہ نالوں میں نہ جائے، بلکہ زمین میں گڑھا کھود کر جو ہے اس میں وہ بہہ جائے۔ تو بھائی اگر کچی جگہ نہیں ہے لیکن گھر میں کوئی اس طرح کی جگہ ہے، اچھا فرض نہیں ہے، ویسی تھوڑا سائڈ میں جگہ ہے، تو ہلکا سا گڑھا وہاں کھود دیں، وہیں اس کو دفن کر دیں، خون کو وہیں جانے دیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ صفائی خود نہیں کر سکتے، گندی چیزیں آپ خود نہیں پھینک آ سکتے، تو بھائی 200-300 روپے دے کے، 500 روپے دے کے ایک آدھ کوئی مزدور کر لیں، اور بلکہ 2-4 لوگ محلے کے مل کے کوئی مزدور کر لیں اور اس کو 500-1000 روپے دے دیں، جس کا کام یہ ہو کہ وہ ہر گھر کی گندگی اٹھا کر جو ہے وہ صحیح مناسب جگہ پر ڈال کر آئے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم پیغام ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہماری طرف سے، اور اس کا بڑا غلط اثر جاتا ہے غیر مسلموں پر بھی۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم بقرعید کے دنوں میں مسلمانوں کے محلوں سے گزر جائے تو مطلب وہ کتنا برا اثر لے کر جائے گا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صفائی اور ستھرائی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے، اس موقع پر ہمیں خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔